بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 3 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 12 سے، اور پیج نمبر 12 کے اندر آپ کھینچ کر پڑھے جانے والے حرکات کو پہچانیں گے اور ان حرکات کو بھی پہچانیں گے جن کو مختصر اور شارٹ کٹ انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سبق کا عنوان ہے اعادہ، یعنی اس سے پہلے بھی یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اور مختصر اور کھینچ کر پڑھی جانے والی آوازوں میں فرق کیجیے۔ دیکھیں، کچھ حرکات ایسے ہیں جیسے کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے اور الٹا پیش ہے، ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ایک الف کے برابر۔ اگر کوئی ان کو شارٹ کٹ پڑھے، زبر زیر پیش کی طرف پڑھے، یعنی کھینچ کر نہ پڑھے، تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زبر زیر اور پیش، ان کو مختصر پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی۔ تو زبر زیر پیش، جو عام زبر زیر اور پیش ہے، ان کو کھینچنا نہیں ہے، اور البتہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس اصول کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، پھر قرآن مجید کو اسی اصول کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ذکر، کیا لکھا ہے؟ ذکر، تینوں کے اوپر ذال کاف را، تینوں کے اوپر زبر ہیں، تو تینوں کو کھینچیں گے نہیں، اس لیے کہ زبر کھینچا نہیں جاتا۔ ذکر، پھر اس کے بعد ہے ذالک، ذالک، شروع میں ذال، اس کے اوپر کھڑا زبر، اور کھڑا زبر کو کھینچیں گے، باقی زیر اور زبر ہے، لام کے نیچے زیر، کاف کے اوپر زبر ہے، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، تو یوں پڑھیں گے ذالک، ذالک، اور اس کے نیچے دیکھیے دیکھیے امن، امن، دونوں کے اوپر زبر ہے، تینوں کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر بھی زبر، میم اور نون کے اوپر بھی زبر ہے، تو یوں پڑھیں گے امن۔ اگر کھینچیں گے آمن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ الف کے اوپر زبر نہیں بلکہ کھڑا زبر ہے۔ آثر، یہاں پر دیکھیں، پہلے الف، اس کے اوپر کھڑا زبر، باقی دونوں کے اوپر زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے الف کو، باقی کو نہیں۔ آثر، پھر اس کے بعد دیکھیں آخر، کیا ہے؟ آخر، پھر ہے آخر، یہاں تینوں کو نہیں کھینچیں گے اور یہاں الف کو کھینچیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اتاکم، اتاکم، پہلے الف، اس کے اوپر زبر نہیں کھینچیں گے، تا کے اوپر کھڑا زبر کھینچیں گے۔ دیکھیں اتاکم، اگر کوئی یوں پڑھے آتاکم، یا یوں پڑھے آتاکم، یہ دونوں غلط ہو جائیں گے۔ جس کو کھینچنا ہے اسی کو کھینچنا ہے، جس کو نہیں کھینچنا ہے اسے نہیں کھینچنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، یہ جو پہلے والا حمزہ ہے، حمزے کے اوپر زبر نہیں کھینچیں گے، اتاکم، پھر دیکھیں آوا، آوا، تو یہاں دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے آوا۔ مالکی، میم کو کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر، باقی دونوں کے نیچے کھڑی، دونوں کے نیچے زیر ہے۔ مالکی، تأخذوہ، تأخذوہ، دیکھیں آخری حرف ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش، اس کو کھینچیں گے، باقی دونوں کو نہیں۔ تأخذوہ، اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پر فلہ، کیا لکھا ہے؟ فلہ، تینوں کے اوپر زبر اور ایک، یہ دونوں کے اوپر زبر اور آخری ہا کے اوپر پیش، تو کسی کو کھینچنا نہیں ہے۔ فلہ، اور یہاں پر آخری ہا کو کھینچیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ فلہ، کیسے پڑھیں گے؟ فلہ، اور لہ، یہ کیا ہے؟ لہ، اس لیے کہ ایک کے اوپر زبر، ایک کے اوپر پیش، تو کھینچیں گے کسی کو بھی نہیں، لہ، اور یہاں ہا کو کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، لہ۔ خلقہ، کیا لکھا ہے؟ خلقہ، پھر آگے خلقہ، خلقہ، ہا کے اور قاف اور لام اور خا، تینوں کے اوپر زیر اور ہا کے اوپر پیش ہے، کھینچیں گے نہیں، اور یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلقہ ترضی، ترضی، یہاں پر دیکھیں بات کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو کھڑا زبر ہے اس کی بات اکثر جگہوں میں آپ کو نظر آئے گا یا لکھا ہوا ہوگا، لیکن وہ یا پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔
جیسے یہاں پر دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں ترضا، اور اس کے بعد ہے اسارا، اسارا، یہاں الف کو نہیں کھینچے گی، باقی دونوں کو کھینچے گی، یا پڑھنے میں نہیں آئے گا اسارا، اور اس کے بعد ہے نسلیہ، کیا نسلیہ، نسلیہ، اچھا سوری مجھ سے پہلا غلط ہو گیا، نسلیہ، نسلیہ، لام کو کھینچیں گے اور ہا کو نہیں، اس لیے کہ لام کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھنا ہے الف کے برابر، نسلیہ، اور یہاں پر دیکھیں آیاتی، آیاتی، آیاتی ہی، الف کو بھی کھینچیں گے، یا کو بھی، اور تا کو نہیں کھینچیں گے اور ہا کو کھینچیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر دو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، آیاتی ہی، پھر اس کے بعد دیکھیں بحمدہ، بحمدہ، یہاں پر دیکھیں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی کو نہیں کھینچیں گے، اور یہاں دیکھیں آیاتہ، آیاتہ، ہا کے اوپر الٹا پیش کھینچ کر پڑھیں گے، یا اور الف کے اوپر بھی کھڑا زبر، ان کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، طغا، کیا طغا، نؤتیہ، طغا کے اندر یا غین کو کھینچیں گے کہ تا کو نہیں، طغا، اگر کوئی یوں پڑھے طغا تو غلط ہو جائے گا، یا یوں پڑھے طغا، یہ بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یوں پڑھنا ہے، تا کو کھینچ کر، غین کو نہیں کھینچ کر، طغا، نؤتیہ، یہاں پر بھی ہا کو کھینچیں گے، باقی کسی کو نہیں، اور یہاں پر دیکھیں بیہی، 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 بیہی میں دیکھو کسی کو نہیں کھینچیں گے اور آخری والے میں کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اراکا، نہیں، اراکا، کیا لکھا ہے اراکا، اراکا، کسی کو نہیں کھینچیں گے، تینوں کے اوپر زبر ہیں، کھینچیں گے نہیں، اور یہاں کھینچ کر پڑھیں گے را کو، اراکا، اراکا، اور یہ اراکا، فصلوہ، کیا لکھا ہے فصلوہ، کسی کو کھینچیں گے نہیں، اس لیے کہ زبر زیر پیش ہے، اور یہاں پر دیکھیں فصلوہ، صاد کو کھینچیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، آمنا، میم اور نون کو نہیں کھینچیں گے، باقی حمزہ کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، آمنا، پھر بیہی، ہا کو کھینچیں گے، با کو نہیں، اس لیے کہ با کے نیچے صرف زیر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، فلوہ، فلوہ، کیا فلوہ، فلام کو نہیں کھینچیں گے اور ہا کو کھینچیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، فلوہ، یخشا، 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 شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، تو اس طریقے سے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، یہ آپ کے سبق کا مختصر خلاصہ ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے، پیج نمبر ہے 13، یہاں پر آپ دیکھیے، اس میں آپ پڑھیں گے حروف مدہ کے متعلق، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اسی طریقے سے کھڑا الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کو بھی کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حروف مدہ کل 3 ہے، حروف مدہ کل کتنے ہیں؟ 3 ہے، نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، اور نمبر 3 واو مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف خالی ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی کچھ نہ ہو، الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال یہاں پر دیکھیں، یہ اس کی مثال ہے، ماں کو دیکھیں الف خالی ہے اور اس کے اوپر دیکھیں، اور اس کے اوپر دیکھیں میم خالی اور اس سے پہلے الف خالی اور اس سے پہلے میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے ایک الف کے برابر کھینچ کر، اس کو ہم کہیں گے الف مدہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف خالی ہو یا الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے دیکھو ماں، با، یہ سارے لائن کے نیچے آتے ہیں، سارے الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا مدہ کسے کہتے ہیں کہ یا سے پہلے زیر ہو، کیا ہو؟ یا سے پہلے زیر ہو، یعنی یا کے اوپر زبر زیر پیش کچھ نہ ہو، جس کے اوپر جزم ہو، اور یا سے پہلے زیر ہو۔ جیسے اس کی مثال یہاں پر آپ دیکھیے،
یہ پورے لائن اس کے نیچے دیکھو، یہ جائیں مدہ کی مثالیں ہیں. میم یا زیر، می یا کے اوپر زبر زیر کچھ بھی نہیں ہے. یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے میم کے نیچے. با سے دیکھو یا سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے؟ می، بی وغیرہ. اور اس کے بعد ہے واو مدہ. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ واو سے پہلے پیش ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یعنی واو کے اوپر کچھ نہ ہو، زبر زیر پیش میں سے جزم ہو اور واو سے پہلے پیش ہو، تو اس کو کہتے ہیں واو مدہ. اور واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے دیکھیں مو، یہاں آپ دیکھیں واو سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، وو، مو، بو، تو. اچھا، یہاں تک یہ 3 باتیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب دیکھیے یہ جو لائن ہے یہاں سے اس میں آخر تک صرف زبر کی آواز کی آپ کو مشق کرایا جا رہا ہے کہ اگر زبر آئے تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے. اسی طریقے سے زیر کو بھی اسی طریقے سے پیش کو بھی. جیسے میں ابھی پڑھوں گا م، ب، ت، ج، د، ل، ن، ر، ز، ر، اس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. اس لیے کہ زبر ہے، کھڑا زبر بھی نہیں ہے، الف مدہ بھی نہیں ہے، صرف زبر ہے تو کھینچنا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو لائن ہے دیکھیں، یہ الف مدہ کی مثالیں ہیں. اور الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر. تو دیکھیے ما، با، تا، جا، دا، لا، نا، را، زا، لا. اس طریقے سے آپ نے الف مدہ کی پہچان، شناخت اور اس طریقے سے پڑھنے کا انداز بھی آپ نے سیکھنا ہے. اور اس کے بعد مثال ہیں، یہ جو لائن ہے یہ آخر تک یہ واو مدہ کی مثالیں ہیں. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو سے پہلے پیش ہو، واو سے پہلے پیش ہو. تو دیکھیے مو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر مو، بو، تو، جو، دو، لو، نو، رو، زو، لو. اب اگر کوئی کھینچ کر نہ پڑھے، یوں پڑھے زو تو غلط ہو جائے گا، اور رو پڑھے غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہی درست ہے. اور اس کے بعد یہ جو لائن ہے اس میں یا مدہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اور یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زیر ہو، یا سے پہلے زیر ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیے یا سے پہلے زیر ہے کہ نہیں؟ یہ تمام مثالوں میں یا دیکھو یہاں پر ہے یا اور اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ یا مدہ ہے. می، بی، تی، جی، دی، لی، نی، ری، زی، ری. اس طریقے سے آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے یہ جو 2 لائن، یہ حروف لین کی مثالیں ہیں. کس کی؟ حروف لین. اور حروف لین کسے کہتے ہیں؟ حروف لین کتنے؟ 2 ہیں، واو لین اور یا لین. واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو سے پہلے زبر ہو. اور یا لین کسے کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زبر ہو. دیکھیں یہ واو لین کی مثالیں ہیں آخر تک. دیکھیں واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے، تو واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین. اور حروف مدہ اور حروف لین میں فرق یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حروف لین جو کہ 2 ہیں، واو لین اور یا لین، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ شارٹ کٹ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر واو لین کی مثال مو، بو، تو، جو، دو، لو، نو، رو، زو، ذو. پھر یہ یائے لین کی مثال ہے مئی، بئی، تئی، جئی، دئی، لئی، نئی، رئی، زئی، 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 زئی. اس طریقے سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ حروف مدہ، حروف لین، کھڑا زبر، کھڑی زیر، ان سب کی آپ کو بآسانی شناخت اور پہچان ہو سکے.